ناظرین، کیا انسان پر اتنی مشکلات بھی آ سکتی ہے کہ وہ بری طرح ٹوٹ جائے؟ کیا زندگی میں مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے؟ ہمارے آس پاس موجود انسانوں کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے اور ان کی ہم پر کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالات کا مظہر ایک کردار جسے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ ہے کچرا بابا۔ جی ہاں، جس افسانے پر آج ہم غور و فکر کریں گے اس کا عنوان ہے کچرا بابا، جس کے افسانہ نگار ہے کرشن چندر۔ کرشن چندر کشمیر میں 1917 میں پیدا ہوئے اور لاہور سے MA LLB کی تعلیم حاصل کی۔ آپ اردو ادب کے بہت ہی بڑے ادیب تھے۔ شاعر ساحل لدھیانوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کسی ایک قوم، ایک نسل اور ایک فرقے کے ادیب نہیں، ساری انسانیت کے ادیب ہے۔ آپ کی وفات 17 نومبر 1977 میں ممبئی میں ہوئی۔ ناظرین، کرشن چندر پر فطرت کا بڑا گہرا اثر تھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی شخصیت جس نے مجھے متاثر کیا وہ فطرت ہے۔ فطرت نے ان کی طبیعت کو سنوارنے میں ایک اہم کردار ادا کیا جو ان کے افسانوں کے کرداروں میں بھی نظر آتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، فطرت کے حسن کے اندر بھی پھولوں کی شوخی اور رنگا رنگی، بلبل کی نغمہ سرائی اور جھرنوں کی چھنک کے اندر بھی ایک مربوط، منظم، مقصد کار فرما ہے۔ اس سے پہلی بار مجھے یہ خیال آیا کہ فطرت بے مقصد نہیں ہے تو انسان بھی بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ اس کی زندگی، اس کا سماج، اس کا ادب بھی بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ کرشن چندر قلم سے اپنے کرداروں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پھر چاہے آپ کے ناولز ہو جیسے شکست، الٹا درخت، محبت بھی قیامت بھی، اور اگر آپ کے افسانوں کو دیکھیں جس میں کالو بھنگی، تھالی کا بینگن، جامن کا پیڑ، ٹوٹے ہوئے تارے، ہم ویشی ہے اور گدھے کی آپ بیتی شامل ہے، اور اگر آپ کی فلموں کی کہانیوں کو دیکھیں جن میں من چلی، دو چور اور شرافت شامل ہے، ان تمام ناولز، فلموں کی کہانیوں اور افسانوں میں سماجی پہلو کے ساتھ ہمیں حقیقت پسندی بھی ملتی ہے۔ کچرا بابا ایک ایسی ہی کوشش ہے جس کے ذریعے کرشن چندر نے ہمیں کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے کہانی کیا ہے اس کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ایک اہم کردار کچرا بابا کے گرد گھومتی ہے، جو ایک غریب انسان تھا اور خوشی کے ساتھ اپنی نئی دلہن جس کا نام دلاری تھا زندگی گزار رہا تھا۔ ان دونوں کو اپنے گھر ایک نئے مہمان کا بھی انتظار تھا کہ اچانک وہ شخص شدید بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کا ایک گردہ خراب ہو جاتا ہے۔ گردے کے پہلے آپریشن میں ہی اس کی بیوی کو سارے زیور بیچنے پڑتے ہیں۔ کرشن چندر عورت اور زیور کا کیا تعلق ہے، اس سماجی حقیقت کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیور عورت کے حسن کی افزائش کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو کسی دوسرے کے درد کا مداوا ہوتے ہیں۔ شوہر کا آپریشن، بچے کی تعلیم، لڑکی کی شادی، یہ بینک ایسے ہی موقعوں کے لیے کھلتا ہے اور خالی کر دیا جاتا ہے۔ عورت تو اس زیور کی تحویل دار ہوتی ہے اور زندگی میں مشکل سے 5-6 بار اسے اس زیور کو پہننے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ کہانی آگے بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ مشکلات بھی آگے بڑھتی ہے۔ گردے کے دوسرے آپریشن سے قبل ان کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے اور بیماری کی طوالت کی وجہ سے اس کی نوکری بھی جاتی رہتی ہے۔ یہاں کرشن چندر معاشرے کی ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کرشن چندر لکھتے ہیں، طویل علالت میں یہی ہوتا ہے، کوئی کہاں تک انتظار کر سکتا ہے۔ بیماری انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی نوکری قائم رہے تو اسے زیادہ دیر تک بیمار نہ پڑنا چاہیے۔ نوکری کے جانے پر اس شخص کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کا دوسرا گردہ بھی نکال لیا ہو۔ وہ کئی راتوں تک سویا نہیں، اور پھر سب سے بڑی آفت جو اس پر آئی وہ یہ کہ اس کی بیوی نے حالات سے تنگ آ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ ایسے میں بھی وہ شخص کسی کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے آپ کو کچھ یوں بہلاتا ہے، آخر کب تک کوئی صبر کر سکتا ہے؟ آخر قوت برداشت کی ایک حد ہوتی ہے،
اور 20 برس کی لڑکی کی قوت برداشت بھی کیا، جس کی شادی کو ابھی 2 سال بھی نہ ہوئے تھے اور جس نے اپنے شوہر کے ساتھ مصیبتوں کے سوا اور کچھ دیکھا ہی نہ تھا، تو اس میں کسی کا کیا قصور؟ اتنے پر بھی قدرت نے اس شخص کو نہ چھوڑا اور پھر ایک دن اسے نامکمل علاج کے ساتھ ہاسپٹل سے نکال دیا جاتا ہے۔ درد کے ساتھ چلتے چلتے وہ ایک اندھیری جگہ پہنچتا ہے اور گر جاتا ہے۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو اسے درد سے زیادہ بھوک ستانے لگتی ہے اور اسے ہر طرف سے کھانے کی خوشبو آنے لگتی ہے، جام کی خوشبو، امرود کی خوشبو، مولی کی، ٹماٹر کی خوشبو، تیل میں تلی ہوئی پوریوں پکوڑوں کی خوشبو، پیاز کی، لہسن کی خوشبو، آلو کے گوشت کے سالن کی خوشبو اور بریانی کی خوشبو۔ وہ ان خوشبوؤں کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک کچرے کا ٹب جو 15 فٹ چوڑا اور 30 فٹ لمبا ہے، جس میں طرح طرح کے پکوان موجود ہے۔ وہ اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ نہیں پاتا کہ اس ٹب میں کتنی گندگی موجود ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سامنا بلیوں اور خارش زدہ کتوں سے ہوتا ہے، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے ان سب کو مار مار کر نکال دیتا ہے۔ اب اس جگہ کا وہ مالک بن جاتا ہے اور جانور بھی اس کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب کچرا بابا دنیا سے کٹ کر اسی جگہ پر رہنے لگتا ہے۔ دن، مہینے، سال گزر جاتے ہیں اور اس طرح 25 سال گزر جاتے ہیں۔ اب لوگ اسے کچرا بابا کہنے لگے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ کچرا بابا ان سے کچھ نہیں مانگے گا، کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا تھا اس ٹب سے اس کو مل جاتا تھا۔ کچرا بابا تو کچرے کے ٹب سے باتیں بھی کرنے لگا تھا، اس لیے جب بھی لوگوں کو اس کی مدد کرنی ہوتی اس ٹب میں جا کر رکھ دیتے اور وہ اٹھا لیتا۔ کچرا بابا اب خود دیکھنے میں کچرے کا ٹب لگنے لگا تھا، بہت ہی گندا، میلا اور پھٹے ہوئے کپڑوں سے زیب تن۔ مگر یہ بات نہیں کہ اسے باہر کی دنیا کی خبر نہ تھی۔ جب چینی مہنگی ہوتی تو ٹب سے مٹھائی نہیں ملتی، جب گندم مہنگی ہو جاتی تو ڈبل روٹی کے ٹکڑے نہیں ملتے، عید میں گوشت ملتا اتنا کہ عام دنوں میں نہیں ملتا۔ باہر کی دنیا کا کوئی واقعہ ایسا نہ تھا جس کا سراغ وہ کچرے کے ٹب سے دریافت نہ کر سکتا تھا۔ ناظرین، تو کہانی آگے بڑھتی ہے۔ ایک رات کچرا بابا نے ٹب کے قریب خوفناک چیخ سنی۔ جیسے ہی وہ ٹب کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ آواز کچرے میں سے آ رہی تھی۔ اس نے کچرا ٹٹولنا شروع کر دیا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم گوشت سے ٹکرایا۔ وہ دیکھتا ہے کہ ڈبل روٹی کے ٹکڑوں اور ٹوٹی ہوئی بوتلوں کے درمیان ایک نوزائیدہ بچہ پڑا ہے اور زور زور سے رو رہا ہے۔ کچرا بابا حیرت سے بچے کو دیکھنے لگتا ہے اور آگے بڑھ کر بچے کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ اسے اپنا بچہ یاد آ جاتا ہے۔ بچہ مسلسل روتا رہتا ہے۔ جب بچہ چپ نہیں ہوتا تو بابا کچرے سے آم کی گٹلی لے آتا ہے اور بچے کے منہ میں دے دیتا ہے۔ آدھا کھائے ہوئے آم کا میٹھا رس پی کر بچہ چپ ہو کر سو جاتا ہے۔ اب کچرا بابا کیا سوچ رہا ہے، آئیے کرشن چندر کی زبانی سنتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے کچرا بابا کے دل میں خیال آیا کہ وہ بچے کو یہیں پھینک کر کہیں بھاگ جائے۔ دھیرے سے کچرا بابا نے اس بچے کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور بچے کے ہاتھ سے اپنے انگوٹھے کو چرانے کی کوشش کی، مگر بچے کی گرفت بڑی مضبوط تھی اور کچرا بابا کو ایسے محسوس ہوا جیسے زندگی نے اسے پھر سے پکڑ لیا ہے اور دھیرے دھیرے جھٹکوں سے اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ پوری رات کچرا بابا سوچتا رہا اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ کچرا بابا ٹب کے قریب نہیں بلکہ سڑک پار تعمیر ہونے والی عمارت کے نیچے کھڑا ہو کر اینٹیں اٹھا رہا ہے، اور اس عمارت کے قریب پیڑ کی چھاؤں میں ایک پھولدار کپڑے میں لیٹا ہوا ایک ننھا بچہ دودھ پیتے ہوئے مسکرا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں افسانہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اسی سوچ کو لے کر کرشن چندر لکھتے ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر ہے جس میں ہر شخص اپنی پسند کی چیز رکھنا چاہتا ہے
اور گندگی اور کمتر شے دوسروں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہے۔ اصل بات جو ایک انسان کو دوسرے انسان پر ممتاز کرتی ہے وہ اس انسان کی زندگی میں مقصد کا ہونا ہے، جو اسے کچرے کے ڈھیر سے دور لے جاتی ہے، کیونکہ زندگی میں کسی مقصد یا گول کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر زندگی میں گول نہ ہو تو زندگی گول مول ہو جاتی ہے۔ جیسے پے در پے مشکلات نے کچرا بابا کو مقصد کو سمجھنے سے محروم کر دیا، اور پھر اسے وہ مقصد ایک بچے کے روپ میں ملا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ مقصد ہمارے آس پاس ماں باپ کی صورت میں ہو سکتا ہے، ہمارے خاندان کی صورت میں ہو سکتا ہے، ہماری کمیونٹی اور معاشرے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ بات اس مقصد کو سمجھنے کی ہے۔ ایک اور اہم بات کہ جب ہم کسی دکھ، درد اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں خوف گر کر جاتا ہے، اور یہ خوف کیا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ آگے نہیں بڑھ پانے کا خوف ہے، ناکام ہونے کا خوف ہے، اور اکیلے رہ جانے کا خوف ہے۔ اور خوف کو مٹا کر صرف ایک طریقے سے ہم اپنے اعتماد کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے امید کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، کیونکہ ہوپ آلویز ٹیکس روٹ، یعنی امید ہمیشہ اپنی جڑ پکڑتی ہے۔ جس طرح جب بچے کی گرفت کچرا بابا کی انگلی پر مضبوط تھی تو کچرا بابا کو ایسے محسوس ہوا جیسے زندگی نے اسے پھر سے پکڑ لیا ہے اور دھیرے دھیرے جھٹکوں سے اسے اپنے پاس بلا رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم امید کی انگلی پکڑتے ہیں تو وہ ہمیں سہارا دیتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ امید کون سی ہے۔ ناظرین، یہ افسانہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ محبت اور ہمدردی انسان کی فطرت میں ہے۔ معاشرے نے کچرا بابا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور اسی سماج کے کچھ لوگوں نے بچے کو بھی کچرے کے ٹب میں چھوڑ دیا، مگر 25 سال اکیلے رہنے کے باوجود بھی بابا کے دل میں محبت اور ہمدردی ختم نہ ہوئی، اور اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اسی طرح ہم سب کے دل محبت سے لبریز ہے، جس کا تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور دوسروں کو اور ان کے درد کو اپنا سمجھیں۔ ایک اور اہم درس جو زندگی ہمیں دیتی ہے وہ یہ کہ انسان بے شک آزاد پیدا ہوتا ہے، مگر وہ دوسروں کے ساتھ زنجیر میں بندھا ہوتا ہے۔ اس کے بڑھنے، کامیاب ہونے اور ترقی کرنے میں اس بات کا ہاتھ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم سب دنیا سے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہ ہمیں نظریہ ہے گوناگونی اور تکثیریت یعنی ڈائیورسٹی اینڈ پلورلزم کی تعلیم دیتی ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ زندگی ایک قیمتی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں دل میں دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی رکھنا چاہیے، ضرورت مندوں کے کام آنا چاہیے، اپنے مقصد کو سمجھتے ہوئے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے، مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ صبر اور امید کو اپنا رویہ بنانا چاہیے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔